ویلکم بیک فرام دا بریک سے پہلے بہت انٹرسٹنگ سوال آ رہے تھے آڈینس کی جانب, لہٰذا سیدھا وہیں چلتے ہیں. آڈینس میں اگر کوئی اور سوال ہے تو پلیز. جی السلام علیکم, میرا نام عائشہ علی چودھری ہے اور میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ضمیر جاگ رہے ہیں بیکاز کہ ادھر کئی امید کی کوئی روشنی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں یا 70% سپوز دیٹ کہ 70% لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں, جو اب سوچ نہیں سکتے, اس قابل نہیں رہ چکے کہ وہ ان کو کوئی ملامت ہو کسی قسم کی اپنے کسی کال آف فیل پر. تو کیا امید کی تو ایک بھی کرن ہو تو وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے. اگر ہم فطرتی قانون پہ بھی جائیں تو فطرت میں بھی اگر سورج نکلتا ہے تو اس کی ایک کرن بھی ہو اور ایک چھوٹا سا کہیں پر سوراخ بھی ہو, ایک ذرے برابر بھی, تو وہ اس میں سے بھی گزر جاتی ہے اور اپنا راستہ بنا لیتی ہے. کیا ہم یہاں پر کافی ایکسپرٹیز بیٹھے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ, ہم لوگوں جیسے جو لوگ بیٹھے ہیں, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جو کہ اس کے بارے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, ایسا پینل ڈیولپ کر سکتے ہیں جہاں اس چیز کو لے کر اوپر جایا جا سکے, اس کی بہتری کے لیے سوچا جا سکے. کیا ایسے کوئی سجیشنز ہیں جس سے ہم اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے جو ہمارے رہنما ہیں, ہمارے لیڈرز ہیں, ان کے ساتھ ایک کڑی جوڑ کر اس چیز کو ڈیولپ کریں, نہ کہ صرف اس پہ ڈسکشنز کریں, نہ کہ صرف جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سنیں اور چلے جائیں, یا جو لوگ ہم لوگوں کو سن رہے ہیں, ہمارا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سنیں اور سن کر 2 منٹ کے لیے تھوڑے سے ایموشنل ہو اور پھر بھول جائیں. سر عملی طور پہ دیکھیں, کہیں نہ کہیں سے تو اصلاح کا آغاز کرنا ہی پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں آپ کچھ گفتگو کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو اپنی بات بتاتے ہیں, وہ بات سے متاثر ہوتے ہیں, اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے جو سجیشنز دی ہیں آئی ایم شیور کہ وہ بڑی قیمتی اور بڑی اہم ہیں کہ ہمیں اپنے طور پر مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کی یہ بات بھی بالکل صحیح ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ کسی شخص کو بھی ایسے کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ گویا کہ ایک گون کیس ہے. ہمیں غلط باتوں کی غلطی واضح کرنی چاہیے. اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ خلافی کی ہے اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. یہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں کسی فرد کے بارے میں بھی یہ کہوں کہ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے, یا یہ کہ اب وہ ایسا وعدہ خلافی کرنے والا شخص ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ تو صرف اللہ فیصلہ کر سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو کسی اور کو نہیں دیا ہے. ہمیں تو اپنی کوشش کرنی چاہیے, اور آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ ہمیں اصلاح کے جذبے کے ساتھ, امید کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے کہ لوگ اچھی باتوں کو قبول کریں گے اور وعدہ خلافی کی برائی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کو چھوڑ دیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے. بالکل آخری سوال کی جانب پڑھیں گے. جی لاسٹ کوشچن. میرا کوشچن جو ان کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گی کہ ایز این ایجوکیشنلسٹ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وعدہ خلافی نہ کی جائے, اسٹوڈنٹس کو بہترین طریقے سے جو ہے پروموٹ کیا جائے, لیکن ان کی پچھلی ٹریننگ جو ہے اس کو کیسے ہم ریموو کریں. گڈ کوشچن. اس کے لیے آپ کائنڈلی دیکھیں, جب کبھی بھی آپ کوئی اچھی بات کریں گے اور جن لوگوں سے اچھی بات کریں گے ان کے پس منظر میں پہلے سے بہت کچھ خرابیاں موجود ہوتی ہیں, تو ہر فرد کے اندر ایک سٹرگل شروع ہو جاتی ہے. ہم میں سے ہر انسان کے اندر ایک دنگل ہو رہا ہے خیر اور شر اور اچھائی اور برائی کے درمیان. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنا وزن خیر اور اچھائی کے پلڑے میں ڈالیں اور اللہ سے امید کریں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو وہ اثر انداز ہوگا, اور ہم اس بات سے مایوس نہ ہوں کہ لوگ چونکہ اپنے پس منظر سے بہت سی برائیاں لے کے آ رہے ہیں, اس وجہ سے ہماری خیر کی بات ناکام ہو جائے گی, کمزور پڑ جائے گی. نہیں, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ہمیں اللہ سے امید رکھنی ہے کہ جو نیکی خیر کا کام ہم کر رہے ہیں لوگوں کی, بچوں کی اصلاح کے لیے, وہ رائے گاں ناکام نہیں جائے گا. باقی الٹیمیٹلی اللہ کا فیصلہ ہے کہ کسی شخص میں تبدیلی آئے اور کسی قوم میں تبدیلی آئے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے, چاہے بالآخر اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہو یا نہ ہو. بالکل. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار آل دی تھنگز دیٹ یو ہیڈ ٹو سے. تھینک یو ٹو دی آڈینس. بڑے انٹرسٹنگ اور بہت ریلیونٹ سوال آئے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے سوالوں کے جواب سے ہمیں کافی نالج بھی ملی. امید ہے آپ کو گھر بیٹھے وعدہ خلافی کی جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی, اور جو عام روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم خود بعض اوقات عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر, وعدہ خلافی کے اوپر, اسے ہم گریز کریں گے. میرا خیال سے اس آڈینس سے کے سوالوں میں اور ان کی سوالوں کے پیچھے جو نظریہ تھا وہ میں ضرور پھر دوبارہ ریفلیکٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہر ایک نے یہاں
کلیئرلی اور بڑے ایموشنلی اور پیشنیٹلی یہ کہا ہے کہ وعدہ خلافی واقعی غلط ہے. میرے خیال سے اس کا تسلیم کرنا ہی ایک سب سے پہلا بہت اہم قدم ہے جو ہم سب نے اٹھایا ہے. دوسرا قدم جو بہت مشکل ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ ہے کہ اب اس کے اوپر قائم رہنا کہ آپ کو جو مرضی ہو جائے جیسی بھی صورتحال ہو آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی. یہ واقعی مشکل ہو جاتا ہے ایسے ماحول میں جہاں وعدہ خلافی اتنی کامن ہو. لیکن مثال ہمارے سامنے ہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں, ایڈمائر کرتے ہیں اور ہمارے ٹریڈیشن میں بھی ہے جس کو ہم نے قائم رکھنا ہے. ایک مثال جو مجھے کبھی نہیں بھولتی وہ یہی ہے کہ ایک جناب نے سوچا کہ میں نے شے کسی کو بیچنی ہے تو 2 گاہک آ رہے تھے. ایک گاہک جب آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کو اتنے درہم دوں گا اس کے, اور انہوں نے گھر بیٹھے نیت کری کہ ٹھیک ہے میں اس کو دوں گا. اگلے دن جو گاہک آیا اس نے اس سے زیادہ قیمت لگائی لیکن انہوں نے کہا بھائی میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا لیکن میں نے نیت کر لی تھی اس کو دینے کی, لہٰذا میں آپ کو نہیں بیچ سکتا. خالی سوچنا ہی ایک ایسا وعدہ ہے اپنے اندر ہی کہ آپ نے وعدہ کر لی کسی اور کے ساتھ, اس کے اوپر قائم کرنا ٹیکس اے لاٹ آف کریج, لاٹ آف کیریکٹر. میرے خیال سے یہ کیریکٹر پاکستان میں ہے, ضرور ہے, اور اس کو ہم نے انکریج کرنا ہے اور دوسرے کو ڈسکریج کرنا ہے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ول بی ویری کیئرفل. خاص طور پہ جب پولیٹیشینس کو آپ انگلی اٹھاتے ہیں ان کی طرف تو آپ خود ذمہ دار ہیں کہ آپ کس وعدہ خلاف کو رکھ رہے ہیں یا جو وعدہ کی پاماری کر رہے ہیں اس کو آپ رکھ رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ پھر آئیں گے ہمارا ایک نیکسٹ ویک کا شو دیکھنے. در حقیقت ایک نیا موضوع, نیا سچویشن. تب تک کے لیے السلام علیکم.